السلام علیکم دوستوں، جہاں رہیں خوش رہیں۔ یہ تنظیم بمبئی کے حوالے سے کہانی ہے، بلکہ ایک سچا واقعہ ہے۔ کہانی کیا ہے؟ احمد آباد جیسے صنعتی شہر میں، جسے ہندوستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے، جہاں پر غریب بینکروں، مسلم ہنرمند کاریگروں کی بہت بڑی آبادی ہے، جہاں تاریخ نے کئی انمٹ اور ناقابل فراموش نقوش چھوڑے ہیں، اسی احمد آباد شہر کے محلے جمال پورہ کے ایک مسلم خاندان میں ایک عجیب و غریب اور عبرت ناک واقعہ ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ مسلم خاندان کی ایک کنواری غیر شادی شدہ نوجوان لڑکی، جس کے فیشن کا بڑا چرچا تھا، مالدار گھرانے کی لڑکی، صبح سویرے اٹھ کر بناؤ سنگھار کرتی، نت نئے فیشن کرتی اور نئی نئی وضاقتہ کے فیشن ڈیزائننگ، بہت زیادہ ماڈرن، بہت زیادہ آزاد خیال اور نئی نئی وضع کے لباس زیب تن کرتی تھی۔ ایک روز اچانک مختصر علالت کے باعث جل بسی اور شہر کے قبرستان میں اسے دفن کر دیا گیا۔ مبینہ طور پر اس کے بعد ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ اس کی ماں کو مسلسل 3 رات تک یہ آواز سنائی دیتی رہی اور خواب میں لگاتار 3 رات سے اپنی جوان لڑکی کی لاش دیکھتی رہی، جو کہہ رہی تھی، امی مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ اس کی ماں کا بیان ہے کہ میں اس واقعے سے گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی، مجھے خوف اور اضمحلال لاحق ہو گیا تھا۔ ماں بیچاری اس کی بہت رو رہی تھی۔ لڑکی کے باپ، بھائی اور محلے داروں کو بتایا گیا اور چوتھے روز پولیس والوں کی موجودگی میں قبر کھودی گئی۔ لڑکی زندہ تھی، لیکن اس عبرت ناک حالت میں کہ اس کے بال پر 2 کالے ناگ، چہرے پر چھپکلی اور ناخنوں پر جہاں جہاں نیل پالش لگاتی تھی وہاں بچھو چپکے ہوئے تھے۔ عصر کے بعد تمام موذی جانور متوفیہ کی لاش سے ہٹ گئے۔ پولیس بے ہوش لڑکی کو قبر سے نکال کر اور واڑی چیئر اسپتال احمد آباد کے IC وارڈ میں لے گئی، جہاں اس کا علاج ہونا شروع ہوا۔ لڑکی کا ہونٹ غائب ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس نے بتایا کہ میں صرف 15 دن کے لیے آئی ہوں، تم لوگ نماز پڑھو، روزے رکھو۔ لوگوں کو صرف اتنا سنائی دیا، اتنا ہی سمجھ میں آیا کہ وہ اس طرح کہہ رہی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ سنائی نہیں دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 12 دنوں سے اس عجیب و غریب دوبارہ زندہ ہونے والی فیشن کی دلدادہ لڑکی کو ایک کنیز فاطمہ نامی خاتون نے اپنی آنکھوں سے اسپتال جا کر دیکھا۔ لوگوں میں چرچا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک تنبیہ ہے کہ غفلت اور اغیار کی نقالی سے بچ کر سادہ اور مذہب کے اصول کے مطابق چلیں، خاص طور پر عورتوں کو اس بارے میں عبرت حاصل ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اور دوستوں، یہ تو رب ہی جانتا ہے کہ اس واقعے میں کتنی صداقت ہے، لیکن جو کچھ پڑھا وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اور ان عورتوں کو، ان لڑکیوں کو مالک ہدایت دے جو بے شرمی کی زندگی گزار رہی ہیں، جنہیں نہ اپنی عزت کا ہوش ہے، نہ اپنے پردے کا ہوش ہے۔ فیشن کرو، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ فیشن میں اور بے حیائی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ فیشن کرو، بے حیائی نہ کرو۔ اور اس بے حیائی کو فیشن کے نام پر عام کرنے میں خواتین کی اکثریت پیش ہے۔ ٹخنوں سے اونچے، بلکہ ٹخنوں سے ہی نہیں، پنڈلیوں سے اونچے ٹراؤزرز، کرتیوں کے نام پہ اتنی چھوٹی چھوٹی قمیضیں کہ بس ہی نہیں چل رہا کہ کمر تک ان کی اونچائی پہنچا دیں۔ اتنی چھوٹی شرٹس پہن رہی ہیں کہ جیسے چھوٹے جھبلے، اور دوپٹے آج کل فرش پہ جھاڑو دینے کا کام کر رہے ہیں۔ آم کے آم، گٹھلیوں کے دام۔ اور بہت سی ایسی خواتین کو دیکھا جن کے یہ بھاری بھاری وجود ہیں اور اس پہ وہ اس طرح کے کپڑے پہن رہی ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ اتنے بھاری بھاری وجود پہ یہ اٹنگے کپڑے پہن کے کس کو کیا دکھانا چاہ رہی ہیں۔ کانفیڈنس کا یہ عالم ہے کہ سمجھتی ہیں بہت اسمارٹ، بہت حسین لگ رہی ہیں، اور یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ ایسی عورتوں کے آدمیوں کی غیرت گم ہو گئی ہے۔ بقول اکبر الہ آبادی، بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں،
اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ واقعی آج کے دور میں یہی سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے پروردگار، اور خیر کی زندگی عطا فرمائے۔ اوکے دوستوں، اللہ حافظ۔